آج کی جو سب سے بڑی تازہ ترین دنیا کے لیے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ کاملا ہیرس ابھی تک کہہ رہے تھے کہ جی وہ نیک ٹو نیک ہے، بہت کلوز مقابلہ ہے۔ جو ابھی ہمیں خبریں آئی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کافی اکثریت سے جیت چکے ہیں۔ کانگریس اور سینٹ بھی ریپبلکن ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا اب پورا کنٹرول ہے امریکن پالیسی پہ، جس حد تک ایک پریزیڈنٹ کا ہو سکتا ہے۔ اس کی ہم ابھی بات کریں گے، لیکن جو پاکستان میں سوشل میڈیا پہ ایک مہم چل رہی تھی اور پی ٹی آئی والے جو ایک واویلا مچا رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور یا دعائیں کر رہے تھے کہ ٹرمپ جیتے گا تو عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا کیونکہ وہ عمران خان کا دوست ہے اور وہ عمران خان کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالے گا، وہ ایک کوئی ویڈیو بھی ٹرمپ کی چلا رہے تھے بار بار ٹک ٹاک پہ اور دوسری جگہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ عمران خان کو کوئی رہائش یہاں نہیں کرے گا۔ اس کا عمران خان سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ملکوں کی جو پالیسی ہوتی ہے نا وہ ذاتی دوستی یا دشمنی پہ نہیں چلتی، خاص طور سے امریکہ جیسے ملک کی، جہاں پہ پالیسی جو ہے وہ ہر آنے والی حکومت کے ساتھ بدلتی نہیں ہے، اس کا ایک اپنا ٹریک ہوتا ہے جس پہ وہ چلتی ہے، خاص طور سے جو فارن پالیسی ہوتی ہے۔ اس لیے میرا نہیں خیال کہ عمران خان کی کوئی بھی اہمیت ہے اس وقت امریکہ کے لیے ایز اے کنٹری، مطلب عمران خان کو رہا کر کے ان کو کیا فائدہ ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کو کیا نقصان ہوگا وہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے جو کہ اس وقت ایک تھیوری چل رہی ہے کہ جی عمران خان جو ہیں وہ یہودی لابی جو ہے یا یہودی ایک پریشر گروپ ہے اس کے وہ نمائندے ہیں، اور اگر امریکہ یہ سمجھے کہ جی عمران خان اس کے لیے کچھ کر لیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ تو میں پی ٹی آئی والوں کو بتا رہی ہوں۔ اچھا، اب کیا عمران خان کی پالیسی ایز اے ہول بدلے گی؟ ہم فارن پالیسی کی بات کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو امریکہ کی جو فارن پالیسی ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پہ بھی ایک ایسا سیگمنٹ ہے، ایسا ایک طبقہ ہے جو کہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہاں کی جو پالیسی ہوتی ہے کئی دفعہ وہ ان کی 20 سال آگے کی پالیسی بناتے ہیں، 25 سال آگے کی پالیسی بناتے ہیں، تو ان کی پالیسی حکومت کے آنے جانے سے اس طرح سے نہیں بدلتی جس طرح کہ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں بدل جائے گی، یا ایون پاکستان کی بدل جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ براک اوباما جب آیا تھا تو اس نے بہت اچھی باتیں کی تھیں، اس نے امن کی باتیں کی تھیں، وہ تو ایجپٹ بھی گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا اس کا وہاں ریسیپشن ہوا تھا، پھر اس کو نوبیل پیس پرائز بھی ملا کہ وہ جی اس نے امن کے لیے اتنی اچھی باتیں کی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ دراصل کہ اسی کے زمانے میں لیبیا کو تباہ کیا گیا، اسی کے زمانے میں قذافی کو قتل کیا گیا، اسی کے زمانے میں پاکستان میں جو ڈرون حملے تھے ان میں اضافہ ہوا، اور اسی کے زمانے میں اسامہ بن لادن کو یہاں سے نکال کے اور اس کو مار دیا گیا۔ تو پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے اس کی ایک حد تک شاید چلتی ہو، لیکن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ ایک بات میں کہوں گی کہ ٹرمپ کے حوالے سے کہ ٹرمپ جب پچھلی دفعہ بھی جب اس نے اپنا الیکشن کیمپین کیا تھا اور وہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوا تھا، اور اس دفعہ بھی اس نے یہ کہا ہے کہ اس کی جو پالیسیز ہوں گی وہ اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اینٹی وار ہوں گی۔ اس نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں دنیا کے ملکوں سے دوستی چاہتا ہوں، یا دوستی کے بجائے امن چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جنگوں سے گریز کریں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہاں پہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو جب پچھلی دفعہ جب ٹرمپ بنا تھا پریزیڈنٹ تو وہ پہلا جو اس کا وزٹ تھا وہ سعودی عربیہ کو تھا، اور وہ جب وہاں گیا تو پتہ نہیں کتنے ارب کے وہ وہاں پہ جہاز اور باقی ہتھیار وغیرہ بیچ کے آیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جو امریکہ میں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے بہت مضبوط ہے، تو کسی بھی پریزیڈنٹ کا اس کو توڑنا یا اس کے مخالف جانا بہت ہی ایک مشکل قدم ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ ہی تھا جو کہ نارتھ کوریا بھی گیا تھا۔ نارتھ کوریا وہ چاہتا تھا کہ نارتھ کوریا سے ہمارے اختلافات کم ہوں، اور ہم ایک اگر دوستی نہیں تو کم از کم ایک لیو اینڈ لیٹ لیو والی جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کریں اور دشمنی نہ کریں ایک دوسرے سے۔ لیکن اس کی اس وزٹ کے بعد کیا ہوا؟ پھر کچھ نہیں ہوا۔ امریکہ کی پالیسی تو چینج نہیں ہوئی نا نارتھ کوریا کے حوالے سے یا کسی اور ملک کے حوالے سے۔ تو جو امریکہ کی جو جنگی مشین ہے، جو وار مشینری ہے، جو وہاں پہ جیسے میں نے کہا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، اس کا ایجنڈا جو ہے اس پہ کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس کا ایجنڈا اپنے ہتھیار بیچنا ہے، اس کا ایجنڈا دنیا میں کانفلکٹ کریٹ کرنا ہے،
اور جو کانفلکٹ آلریڈی ہیں اس میں وہ دونوں سائڈس کو وہ اپنے ہتھیار بیچتے ہیں. ان کا ایجنڈا اصل میں منافع کمانا ہے. اور جہاں منافع کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہے پاکستان میں بھی یہی حال ہے اور پوری دنیا میں کہ وہاں پہ پھر قتل و غارت بھی ہوتا ہے اور پھر مخالفت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی ماڈریٹ راستہ جو اختیار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو اینٹی وار کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت جو اس کا ٹیسٹ کیس ہوگا نا ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ ہوگا کہ غزہ میں وہ کیا کرتا ہے اور وہ روس میں جو یوکرائن کی جنگ ہو رہی ہے اس کا وہ کیا کرتا ہے. یہ اس کے لیے ٹیسٹ کیسز ہوں گے. اگر تو وہاں پہ جنگ میں یا جو بھی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے غزہ میں یا یوکرائن میں اگر تو وہ کم ہو جاتی ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہاں ڈونلڈ ٹرمپ نے شاید کچھ انفلوئنس تھا اس کا اور اس نے یہ کیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی مشکل ہوگا. اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں جو سوشل میڈیا پہ یا خبروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا کہ کملا ہیرس نے ایک ڈاکیومنٹ یا اس کے سپورٹرز نے فلوٹ کیا تھا کہ اس کو جو امریکن آرمی کے لوگ ہیں ریٹائرڈ ہیں یا شاید اس میں کچھ ان سروس ہوں, ان سروس تو میرا خیال نہیں ہوں گے, انہوں نے کملا ہیرس کو سپورٹ کیا تھا بیہائنڈ دا سینس. خاص طور سے آپ کو معلوم ہوگا کہ لیز چینی جو کہ ڈک چینی کی بیٹی ہے اس نے کملا ہیرس کو سپورٹ کیا کیونکہ حالانکہ ڈک چینی جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ تھے یو ایس کے. تو اگر وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور ان کے اسٹیبلشمنٹ بھی سپورٹ کر رہی تھی کملا ہیرس کو, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے ان کو معلوم تھا کہ ان کے اختلافات ہوں گے. ظاہر ہے کہ ان کی کامیابی نہیں ہوئی اور آخرکار ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے. وہ جیتے اس لیے کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں ان کی یہی ایک آپ سمجھ لیں کہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ پورے سسٹم کو اپسیٹ کر دیتے ہیں, اور اس کے پیچھے بہت سے محرکات ہوتے ہیں جس میں ہم جائیں گے تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ کملا ہیرس کو سپورٹ اس لیے کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے خیال میں ان سے کام کروانا یا ان سے اپنی بات منوانا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ مطلب ایک لحاظ سے وہ کمپرومائزڈ صدر بھی ہوں گی, ان کو سپورٹ انہوں نے کیا ہوگا, بات ماننی پڑے گی. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک خاتون بھی ہیں, پھر وہ منورٹیز سے بھی ہیں. تو یہ میری پرسنل رائے ہے. تو لیکن اس کے باوجود کملا ہار گئی ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ جیت گئے ہیں. پاکستان سے امریکہ کے تعلقات کیسے ہوں گے اس کے بعد؟ جیسے میں نے کہا کہ جو فارن پالیسیز ہوتی ہیں وہ پرسنل دوستیوں پہ نہیں بنتی, اس کے پیچھے جو اس خطے کے جیو پولیٹیکل سچویشن ہوتے ہیں اور خاص طور سے جو یو ایس کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اس کے پیچھے محرکات ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب پاکستان بنا تھا, جب قائم ہوا تھا, تو اس وقت دنیا بائی پولر تھی. مطلب اس وقت یو ایس ایس آر تھا, اس وقت امریکہ کے سامنے ایک بہت ہی مضبوط مخالف فورس کھڑی ہوئی تھی جو اس کا مقابلہ کرتی تھی, اور ایک بیلنس قائم تھا دنیا میں. جب سوویت یونین کا بریک اپ ہوا تو وہ بیلنس ٹوٹ گیا اور امریکہ جو تھا وہ سول سپر پاور کے طور پہ ابھرا. اس وقت جو تھے پاکستان کے تعلقات مختلف تھے جب سوویت یونین موجود تھا. پھر اس کے ختم ہونے کے بعد تعلقات کا رخ تھوڑا سا بدلا, کیونکہ پھر بھی جو افغانستان میں جو کچھ ہوا, جو ایک وار آن ٹیرر تھی, اس کی وجہ سے پاکستان کی بہت ہی کلیدی یہاں پہ رول تھا. جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے یہاں پہ بہت ہی پاکستان کی امپورٹنس تھی. تو امریکہ ہمارے ساتھ انگیج رہا. لیکن جب امریکہ میرا خیال ہے کہ اگست 2022 میں وہ افغانستان سے نکلا, تو پھر اس خطے میں پاکستان کے ساتھ اس کا جو تعلق تھا وہ بالکل ہی بدل گیا. تو جب ہم وار آن ٹیرر میں مشغول تھے اور جب یہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا اور طالبان کے ساتھ ایک جھگڑا چل رہا تھا اور افغانستان میں بھی امن نہیں تھا اور اس کی وجہ سے پاکستان میں بھی امن نہیں تھا, تو اس وقت امریکہ جو تھا وہ پاکستان کو سپورٹ دے رہا تھا, فائنینشیل سپورٹ دے رہا تھا. وہ ڈیولپمنٹ کی مدد میں بھی دے رہا تھا اور فوجی مدد میں بھی دے رہا تھا, اور وار آن ٹیرر کو ایسے لڑنے کے لیے بھی دے رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ہم نہیں امید کر سکتے امریکہ سے کہ وہ ہمیں اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ ملے گی. تو ایک حد تک, بلکہ میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک, جو اس وقت موجودہ معاشی حالات پاکستان کے ایک دم سے خراب ہو گئے ہیں, اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے پیسہ آنا بند ہو گیا, یا پیسہ آنے کی امید جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ اب امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پہ. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم نے خود مختار کیسے ہونا ہے. پہلے تو ہم آرام سے جی پیسہ آ رہا ہے جا رہا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن اب جو ہے ان کو, جو ہمارا حکمران طبقہ ہے, ان کو سوچنا پڑے گا
گا. لیکن ایک اور بات میں یہ کہوں کہ جو امریکہ سے تعلقات ہیں وہ ہمیں پھر بھی اچھے رکھنے پڑیں گے. ہمیں ان کے ساتھ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں، یہ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے، یا ہم امریکہ کے سامنے کھڑے ہونے کی یا اس کی دشمنی مول لینے کی ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور نہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کے جو انفلوئنس ہے IMF پہ، ورلڈ بینک کے، جس کے ہم محتاج ہیں. مطلب ہم لٹرلی اگر ہمیں پیسے وہاں سے نہ ملیں تو ہم بالکل ہی کولیپس کر جائے گی ہماری اکانومی. ہمارے لوگ جو ہیں وہ غربت، پتہ نہیں کیا ان کا حشر ہوگا. تو اس لیے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، چاہے یہ PTI والے کتنا ہی شور و غل مچائیں کہ جی امریکہ سے آزادی. مجھے نہیں سمجھ آتی اس نعرے کی، لیکن وی ہیو ٹو بی فرینڈلی ود US. یہ تو بالکل صحیح بات ہے. اب کیا امریکہ پاکستان کے ساتھ جو ٹریڈ ریلیشنز ہے کیا وہ بہتر ہوں گے، اس کا بھی ابھی ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان کا میرے خیال یہ بتا رہے تھے کہ جو ایکسپورٹ ہے اس کا 1/5 جو ہے وہ US جاتا ہے. تو مطلب دیٹس اے ہیوی اماؤنٹ. لیکن آن دی ادر ہینڈ جو امریکہ کا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا جو شیئر ہے وہ صرف 4% ہے، مطلب بہت ہی کم ہے. تو وہ بھی پاکستان کو دیکھنا ہوگا. امریکہ تو اپنی پالیسی چینج نہیں کرے گا، اب وہ پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کیسے ہینڈل کرے گا. مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ٹرمپ جو ہے وہ ٹیرف زیادہ کر دے یا کچھ اور ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کہ پاکستان کو نقصان ہو. اصل میں یہ ذمہ داری امریکہ کی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی ہے. میرا پرسنلی یہ خیال ہے کہ جو ہمارے ایکسپورٹ موسٹلی ٹیکسٹائل ہوتے ہیں، جو کہ لو ٹیک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایکسپورٹ ہے، تو جو اس وقت کے حالات کا تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے. ہمیں وہ چیزیں بنانی چاہیے جن کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے اور جس پہ پروفٹ مارجن زیادہ ہے. تو بہرحال یہ تو پالیسی بنانے والوں کے فیصلے ہیں، ہماری اس پہ اپنی ایک رائے ہے جو کہ اس وقت اس میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. اب جو پاکستانی یا جو مسلمان امریکہ میں رہتے ہیں ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹرمپ کی جو ڈومیسٹک پالیسی ہے وہ کیا ہوگی. اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ ضرور لوگوں میں اختلافات پیدا کر کے، لوگوں میں وہ ایک دوسرے کو تقسیم کر کے، پھوٹ ڈال کے وہ اپنا فائدہ ڈھونڈتے ہیں. عمران خان کو آپ نے دیکھ لیں، یہاں پہ یہی کیا. آپ انڈیا میں مودی کو دیکھ لیں، اس نے یہی کیا. اگر آپ پیچھے جا کے ہٹلر کی کہانی پڑھ لیں تو اس نے بھی وہی کیا. اور یہاں پہ آپ اور امریکہ میں بھی یہی ٹرمپ نے کیا ہے اور کرے گا بھی. مطلب اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ امیگرینٹس ہیں. اب امیگرینٹس موسٹلی جو لو ٹیک امیگرینٹس ہوتے ہیں، یا جو لو کیا کہتے ہیں اس کو، مینول لیبر ہوتی ہے، یا جو انسکل لیبر ہوتی ہے، وہ یوزلی ساؤتھ امریکہ سے یا لیٹن امریکہ سے آتے ہیں. ان پہ اس کا نزلہ جو ہے وہ زیادہ گرتا ہے اور وہ ان کے خلاف زیادہ بات کرتا ہے. جو پروفیشنل امیگرینٹس ہیں وہ شاید کنٹریبیوٹ کرتے ہیں امریکن اکانومی کو، تو ان کے ساتھ زیادہ اس کا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایز اے ہول اس نے اسلاموفوبیا کا بھی اس نے ریٹرک کیا تھا پچھلی دفعہ، اور وہ اب بھی شاید استعمال کرے گا اس کو. یہ ایک بات جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے اور باقی جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے شاید ایک مسئلہ کریٹ کر سکتی ہے. ایک جو اس دفعہ جو پرابلم تھا مسلمانوں کے لیے وہ یہ تھا کہ نہ کملا ہیرس نہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ان میں سے کوئی بھی غزہ کے معاملے میں بالکل صحیح بات نہیں کر رہا تھا، اور وہ ان کے حقوق کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا تھا. کیٹیگوریکلی وہ نہیں کسی نے کہا کہ جی اسرائیل جو ہے وہ غلط ہے اور یہ بمباری یا تباہی اس کو ختم کرنی چاہیے. گول مول باتیں کی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ختم ہو اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے یہ بھی ختم ہو، اور اس کے لیے پوری کوشش کریں گے. اسرائیل جو ہے وہ بھی، اس کو بھی ایک حق ہے کہ وہ بھی پرامن طریقے سے رہے، اس کے بھی رائٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کر کے انہوں نے کیمپین میں باتیں کی. ڈونلڈ ٹرمپ کیا پالیسی ہوگی میں ابھی نہیں کہہ سکتی. مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے کہ کوئی بہت ہی ڈراسٹک اس میں تبدیلی آئے. تو اس مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک کویسچن مارک تھا اس الیکشن میں کہ وہ کس کو ووٹ دیں، بیکاز بہت سی پالیسی جو تھی وہ مختلف تھی دونوں کی، لیکن یہ جو پالیسی تھی اس پہ تقریباً ایک ہی ان کا سٹینڈ تھا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک سب کو معلوم ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہیں. اچھا، پاپولسٹ لیڈر جو ہوتے ہیں ان کی ایک اور جو خاص بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے
کہ وہ بہت ہی جو کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں ان کا ایک بہت ہی آسان حل نکالتے ہیں، اور لوگ جو ہیں کیونکہ ان کو آسان حل پسند ہوتے ہیں وہ اس کے لیے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں آؤں گا تو میں کرپشن ختم کروں گا۔ اب کرپشن کیوں ہوتی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں، اس کے طریقے کیا ہوتے ہیں، عمران خان نے کبھی اس پہ بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کرپٹ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، سب کو معلوم ہے۔ انہوں نے یہ لوگوں کو خواب دکھایا اور نعرہ دکھایا، اور پھر یہ انہوں نے یہ بتایا لوگوں کو کہ اصل مسئلہ ہی پاکستان میں کرپشن کا ہے، جو کہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ تو لیکن جب وہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، کرپشن تب بھی چل رہی تھی، اب بھی چل رہی ہے، خود بھی وہ اس کا حصہ بنے۔ پھر وہ جو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں، جو مہنگائی کا ایشو ہوتا ہے، غربت کا ایشو ہوتا ہے، اس کو وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جیسے بس وہ آئیں گے اور وہ ان کو حل کر دیں گے۔ اور عمران خان نے جو نعرے لگائے تھے، وہ انہوں نے لنگر خانے کھولے، انہوں نے پناہ گاہیں بنائیں، انہوں نے کہا کہ جی میں غریبوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور اس طرح انہوں نے لوگوں کو آپ سمجھ لیں کہ لال بتی یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا۔ اور پھر یہ کئی دفعہ وہ حل جو لاتے ہیں وہ پرانے زمانے سے، ماضی کے قصوں سے وہ حل جو ہے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آج کل کی دنیا کے جو پرابلمز ہیں، چاہے وہ سوشل ایشوز ہیں، چاہے وہ اکنامک ایشوز ہیں، یا وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، وہ کمپلیکس ہیں۔ اس وقت دنیا اس طرح سے نہیں ہے، دنیا انٹر لنکڈ ہے۔ جو عالمی ایک بینکنگ کا سیکٹر ہے، مطلب اکانومی جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہے، آپ کا ٹریڈ، آئی ٹی سیکٹر، پھر آپ کی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ایک رشتے ہیں دنیا میں ایک سے دوسروں کے، پھر اس طرح پروڈکشن جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ کاروں کا، موبائلز کا پارٹس کہیں بنتے ہیں، ان کی اسمبلی کہیں ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انٹر مکسڈ ہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی ہم فلاں ملک سے تعلق خراب کر دیں یا ہم یہ طریقہ لے کے آئیں گے تو یہ ہم ٹھیک کر دیں گے، اور وہ آسان طریقے بتاتے ہیں، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں، کیونکہ لوگ سادہ ہوتے ہیں، لوگوں کو کمپلیکسٹی کا پتہ نہیں ہوتا، اور وہ راستہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں بتائے کہ یہ کیسے حل کرنا ہے، تو وہ ان کی باتوں میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ تو عمران خان نے بھی یہی کیا، اور ٹرمپ نے بھی یہی کیا، اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہٹلر نے بھی اسی طرح کے نعرے لگائے تھے۔ مختصراً میں یہ کہوں گی کہ عمران خان رہا نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ تقریباً ایسے ہی چلتے رہیں گے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ پاکستان کو آخر کار خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا، خود مختار ہونا پڑے گا، اکانومی کو خود اسٹرانگ کرنا پڑے گا، اس دلدل سے خود نکلنا پڑے گا۔ اور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ نعرہ لگاتے ہیں امریکی آزادی سے، جو کہ ایک فیک نعرہ ہے، وہ آپ لگا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس اکنامک پاور نہیں ہو، آپ کے پاس اگر معاشی پاور نہیں ہے، آپ کی اکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہے، آپ غریب ہیں، تو آپ آزادی کی کیا بات کریں گے؟ یہ تو ایک مذاق ہے دراصل۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کے تعلقات امریکہ سے برابری کی سطح پر لے کے آنے ہیں، جو کہ عمران خان بہت ہی بڑے نعرے لگاتا ہے اور وہ جھوٹ لگاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جن سٹیپس کی ضرورت ہے، جو ہم نے بہت دفعہ کہا ہے اور جواد صاحب نے بات کی ہے، وہ یہ لوگ لیں گے نہیں۔ جو موجودہ حکمران ہیں وہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ جن اقدامات سے معاشی حالت بہتر ہوگی، جس سے عام لوگوں کی بہتری ہوگی، ملک ترقی کی طرف جائے گا، وہ جو اقدامات ہیں وہ ان لوگوں کے اپنے مفادات جو ہیں اس سے وہ ٹکراتے ہیں۔ تو اس لیے یہ لوگ کچھ نہیں کریں گے، اور اسی لیے برابری پارٹی ہی واحد ایک پارٹی ہے جو کہ ملک کو ایک بھلائی کی طرف، بہتری کی طرف، ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ لیکن اس کا جو وہ کہتے ہیں نا، اس تالے کی کنجی جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک عام لوگ خود نہیں اٹھیں گے، خود آواز نہیں اٹھائیں گے، برابری پارٹی میں شامل ہو کے تنظیمیں نہیں بنائیں گے، متحد نہیں ہوں گے اور سمجھیں گے نہیں اصل مسئلے کو، اور ان لوگوں کی کبھی ایک لیڈر کی کبھی دوسری لیڈر کی باتوں کے پیچھے پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، تو پھر انہیں چکروں میں رہیں گے، اور ملک جو ہے وہ ایسا ہی چلتے رہے گا یا اس سے زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اصل میں ہمیں امریکہ اور ٹرمپ کی فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ ہمارے لیے اصل سوال ہے۔